بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں شادی ہو کر سسرال آ گئی۔ سب سے پہلی بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا سسرال عام سسرال کے جیسا نہیں تھا۔ میری کوئی نند نہیں تھی، گھر میں صرف میری ساس اور میرے شوہر اور سسر رہتے تھے۔ گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں میں نے میری ساس کو میرے سسر کے ساتھ، میرے شوہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی بہت بات مجھ سے کیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی محض ضرورت کی بات۔ میری ساس میری بڑی بہن لگتی تھی دکھنے میں، کیونکہ ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ حسین بھی بہت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ساس کی اپنی ہی کوئی دنیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ گھر میں تو وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب پڑوس والے رشید انکل آتے تھے تو کھلم کھلا ان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی، اور مہمان خانے سے اونچے اونچے کہکہوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ان کے کہکہوں کی آواز سن کر میں حیران ہو جاتی تھی کہ یہ میری یہی ساس تھی جو کہ گھر میں تو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ اپنے شوہر سے نہ اپنے بیٹے سے، لیکن پڑوس والے رشید انکل کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے کیوں پیش آتی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ پڑوس والے انکل کے ساتھ شاید ان کی کوئی رشتہ داری ہے، اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ کئی سالوں سے اس پڑوس میں مقیم تھے۔ رشید انکل کے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، وہ خود اکیلے اپنے گھر میں رہتے تھے اور ان کا ایک ملازم تھا۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ رشید انکل ہمارے گھر تب بھی آتے ہیں جب میرے سسر اور میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے، اور پھر ان کے آنے سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب میں شادی ہو کر آئی تو مجھے لگا کہ محلے کی خواتین مجھے دیکھنے آئیں گی، لیکن جب کوئی بھی نہیں آیا تو میں نے اپنی ساس سے سوال کیا تو میری ساس نے کہا کہ ہمارا کہیں بھی آنا نہیں ہے، ہمارا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اپنی دنیا ہے اور ہم اپنے گھر میں سکون سے رہتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں دخل نہیں دیتے ہیں، نہ ہی کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں دخل دے۔ ساس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں پر ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے تعلق رکھنا پڑتا تھا۔ ہم مڈل کلاس والے لوگ محلے والوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے تھے، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو کبھی کسی چیز کی، اور یہی ضرورت تھی جو غریبوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ مجھے جلدی ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک نارمل گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ یہاں کا ہر فرد ہی مجھے اب عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر سمیت ان سب کے رویے نارمل انسانوں سے مختلف تھے۔ نارمل انسان ہنستے ہیں، آپس میں بولتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ جسے بولنا چاہیے تھا، ہنسنا چاہیے تھا، اس سے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور جن سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ کہکے لگائے جا رہے تھے، یعنی کہ رشید انکل۔ 2 ہفتوں سے میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ رشید انکل کے یہاں آنے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی کہ جب گھر کے مرد گھر میں نہیں ہوتے تھے وہ تبھی آتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے سسر اور میرے شوہر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں رشید انکل ہمارے گھر آتے تھے۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اگر میرے شوہر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کی غیر موجودگی میں لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں تو پھر بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے ساس سے کہہ دیا کہ آخر رشید انکل ہمارے گھر تب بھی کیوں آتے ہیں جب گھر کے مرد گھر پر نہیں ہوتے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس آگ بگولا ہوگی، اور کہا کہ خبردار جو تم نے اس بات کا ذکر میرے شوہر یا اپنے شوہر سے کیا۔ رشید بہت اچھے انسان ہیں اور ہم لوگ مل کر ایک نیک کام کرنے والے ہیں۔ میرا شوہر اور میرا بیٹا کوئی نیکی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ہی نیکی کروں۔ ساس کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایسی کون سی نیکی تھی اور ایسا کون سا کام تھا جسے کرنے کا وہ سوچ رہی تھی، وہ بھی رشید انکل کے ساتھ؟ ایسی کون سی نیکی تھی جو صرف انہی کے ساتھ ہو سکتی تھی اور ان کے شوہر یا بیٹے کے ساتھ نہیں؟ لیکن ان کی ایک بات سے مجھے بھی اتفاق تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے سسر اور شوہر کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ پیسے کمانے کے لیے وہ سارا دن گھر سے باہر خار ہوتے تھے اور رات دیر سے آتے تھے۔ میری ساس کی حرکتیں دن بہ دن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ رات کو فون پر کسی کام کو کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی اور کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کا سوچ رہی تھی۔
تھوڑی تھوڑی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ کارنامہ کیا تھا اور ایسی کون سی عظیم نیکی تھی جو وہ صرف رشید انکل کے ساتھ مل کر ہی کی جا سکتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں؟ وہ اس نیکی میں مجھے بھی تو شامل کر سکتی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس صرف یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ ان کی حرکات و سکنات سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ رشید انکل کی گاڑی آئی اور میری ساس ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ سارا دن گزر گیا اور میں پریشان ہوئی کہ آخر میری ساس کہاں چلی گئی۔ وہ اپنا موبائل بھی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، وہ بھی گھر پر تھا، مجھے کچھ بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر میرے شوہر اور میرے سسر آگے گھر اور میری ساس کو گھر میں نہ پا کر اگر مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ان کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ صبح سے لے کر میری ساس رشید انکل کے ساتھ گاڑی پر کہیں گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ان کو بتانا ایک بہت بڑے مسئلے کو کھڑا کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں امن پسند لڑکی تھی اور گھر میں امن چاہتی تھی اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی سکون چاہتی تھی، لیکن ساس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گھر سے اور زندگی سے عنقریب سکون رخصت ہونے والا ہے۔ اگر تو میرے سسر اور شوہر کو اس بات کا علم ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اور میری ساس ان کے علم میں لائے بغیر ہی خفیہ کام کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، رات ہونے والی تھی اور میرے سسر اور شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور میری پریشانی عروج پر تھی کہ اچانک مجھے رشید انکل کی گاڑی کی آواز آئی اور میں فوراً سے باہر گئی تو دیکھا میری ساس اندر آ رہی ہے۔ رشید انکل انہیں ڈراپ کرتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے اور میں نے جب اپنی ساس کی حالت دیکھی تو میں دنگ رہ گئی۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ ان کا دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور میں دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا کہ آنٹی یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نیاز بانٹنے گئی تھی کافی جگہوں پر جہاں پر جاڑیاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے میرے کپڑوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا نیاز کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ غریبوں کو کھانا دینے گئی تھی۔ یہاں سے دور دراز کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کے لوگ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں روزانہ رشید صاحب کے ساتھ مل کر وہاں جاؤں گی اور ان کو نیاز دوں گی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوگی کہ یہ تو بہت اچھا اور نیکی کا کام ہے۔ یہ کام ساس اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بھی کر سکتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی، پھر اس کام کے لیے انہیں رشید انکل کی مدد کی ضرورت کیوں پڑی آخر؟ لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری ساس میرے شوہر اور سسر کے آنے سے پہلے گھر آ چکی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور انہیں شاید خود بھی اندازہ تھا کہ اگر انہیں آنے میں دیر ہو جاتی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا۔ شاید یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ روزانہ میرے شوہر اور سسر کے کام پر جانے کے بعد میری ساس دوپٹہ اوڑھ کر سویرے ہی رشید انکل کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی اور پھر سارا دن باہر گزارنے کے بعد شام کو گھر واپس آتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ اگر درمیان میں تمہارا شوہر گھر آ گیا تو ان سے کہنا کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے ہسپتال گئی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے، وہ رات سے پہلے کبھی گھر نہیں آتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان کو یہی جواب دینا اور مجھے فوراً سے رشید کے نمبر پر کال کرنا۔ میں اپنا موبائل بھی نہیں لے کر جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میری ساس اپنے شوہر سے اتنا ڈرتی ہے تو انہیں ضرورت ہی کیا ہے اپنے آپ کو اس جمیلے میں پھنسانے کی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ یہ سب نارمل ہے، میری ساس اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا حق ہے خدا کو راضی کرنا۔ اگر میرے سسر ان کو اجازت نہیں دیتے کسی نیک کام کی اور اگر انہیں خواہش ہے کہ وہ نیک کام کریں تو پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسلام بھی تو یہ کہتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کچھ بھی نہ کرے فرض عبادت کے علاوہ۔ بیوی کو تو نفلی روزہ رکھنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ کیسی نیکی تھی جو ایک نامحرم کے ساتھ مل کر کی جا رہی تھی، گھنٹوں ان کے ساتھ تنہائی میں رہتے ہوئے۔ میری سوچوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ ساس کوئی بھی نیک کام نہیں کر رہی تھی بلکہ کچھ اور ہی معاملہ تھا، اور مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا، کیونکہ کل کو اگر میرے شوہر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مجھے سب معلوم ہے اور میں نے انہیں بتایا تو پھر میں ہی اپنے شوہر کی نظروں میں بری ہو جاؤں گی اور میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر ساس کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ یہ نیاز والی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ جاتے وقت ان کے ہاتھ میں کوئی بھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اس معاملے میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم راستے سے دیگ وغیرہ لیتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں اور انہیں بانٹ دیتے ہیں
ایک دن مجھے خیال آیا اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ تو بہت ہی نیک کام کر رہی ہیں، اسلام میں سب سے افضل صدقہ کسی بھوکے کی بھوک مٹانا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس نیکی میں حصہ ڈالوں، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں گی اور نیاز بانٹوں گی، میرا بھی دل کر رہا ہے نیک کام کرنے کو۔ یہ بات بولتے ہوئے میں نے اپنی ساس کے چہرے کو اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کیا، یعنی کہ میں ان کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی تھی اور ان کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں میری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر تم بھی آ جاؤ گی تو پھر میں پیچھے کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے۔ اگر تم نے نیک کام کرنا ہی ہے تو گھر میں بیٹھ کر کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ ساس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، وہ خود کیوں نہیں گھر میں بیٹھ کر یہ سب کر رہی تھی؟ اگر انہوں نے نیک کام کرنا تھا تو کیا گھر میں بیٹھنے والا نیک کام صرف میرے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا؟ ان کا نیکی کے لیے باہر نکلنا ضروری تھا، وہ بھی ایک اجنبی محرم کے ساتھ۔ اب تو میرے شک میں 100% اضافہ ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرا شک تو یقین میں بدل چکا تھا کہ میری ساس کوئی خفیہ کام کر رہی تھی جسے نیکی کا نام دے رہی تھی، اور وہ کوئی نیکی نہیں بلکہ مجھے تو کبیرہ گناہ لگنے لگا تھا جسے رشید انکل کے ساتھ مل کر کیا جا رہا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری ساس میری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اس بات کی تہ میں جا کر ان کا پول گھر والوں کے سامنے تو نہیں کھول سکتی تھی، لیکن انہیں اس کام سے روک تو سکتی تھی تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رشید انکل کی گاڑی میں چھپ جاؤں گی، کیونکہ میں نے ہر بار صحیح دیکھا تھا کہ میری ساس ہمیشہ آگے والی سیٹ پر ہی بیٹھ جاتی تھی اور نقاب کر لیتی تھی، پیچھے والی سیٹ خالی رہتی تھی۔ میں نے اگلے دن کی تمام منصوبہ بندی کرتے ہوئے صبح ساس سے کہا کہ آج میں اپنی سہیلی کے گھر جاؤں گی اور سارا دن وہاں گزاروں گی۔ میں کافی عرصے سے اس کے پاس نہیں گئی، دل کر رہا ہے کہ چکر لگاؤں۔ میری سب سے بہترین دوست ہے اور مجھے کافی وقت لگ جائے گا وہاں پر۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کے ماتھے پر شکن آ گئے تھے، لیکن چونکہ میں شادی کے بعد کہیں نہیں گئی تھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ مجھے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر آج میں گھر پر ہی رہتی ہوں، نیاز بانٹنے نہیں جاتی۔ ساس کی بات سن کر میں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ آج ساس کے جانے کا ارادہ نہیں تھا اور میں بے وقوفی میں اتنا بڑا جھوٹ بول بیٹھی تھی۔ میرا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے خیال آیا کہ میری ساس ضرور جھوٹ بول رہی ہے، وہ گھر میں نہیں رہے گی، وہ ضرور جائے گی، لیکن مجھے یہ دکھا رہی ہے کہ گھر کی رکھوالی کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے رکھوالی کے لیے چھوڑ کر جاتی تھی، اور اگر وہ چلی گی تو پھر اس کی بات الٹی پڑ جائے گی گھر کی رکھوالی والی۔ میں گھر سے باہر نکل آئی اور ایک کونے میں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ کب میری ساس اور رشید انکل دونوں باہر نکلیں گے۔ جیسا میں نے سوچا تھا وہی ہوا، یعنی کہ میری ساس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور تھوڑی دیر بعد رشید انکل کی گاڑی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں فوراً گھر کے اندر چلی گئی۔ رشید انکل گاڑی سے نیچے اترے، غالباً وہ میری ساس کو بلانے کے لیے گئے تھے، اور میں نے دیکھا گاڑی کھلی ہوئی تھی تو میں فوراً پیچھے والی سیٹ میں چھپ گئی۔ میں نے خود کو بہت اچھے طریقے سے چھپا لیا تھا۔ میں نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور میں کمزور سی دبلی پتلی لڑکی تھی، اس لیے میں انہیں آسانی سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن جب تک مجھے معاملہ معلوم نہیں ہو جاتا تب تک میں آرام سے نہیں رہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر سے باہر نکلے اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں آگے کی طرف دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے سفر میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے مابین بالکل خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ لوگ کہیں رکیں گے جہاں سے انہیں دیگ اٹھانی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ گاڑی جا کر ایک سنسان جگہ پر رک گئی اور آگے جو میں نے سنا اور دیکھا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ آرام سے اپنے مقررہ وقت پر واپس آ گئے اور میں حیران و پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ نیاز اور نیکی والی بات جھوٹ تھی، بلکہ یہاں تو گناہ کا پلندہ کھلا ہوا تھا۔ میری ساس گھر میں اتری اور رشید انکل نے گاڑی اپنے گھر کھڑی کی اور اندر چلے گئے۔ میں فوراً سے گاڑی سے نیچے اتری اور دیوار پھلانگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ چھوٹی سی دیوار تھی جسے پھلانگنا میرے لیے آسان تھا۔ میں نے پہلے سے سارا پلان ترتیب دیا ہوا تھا، گھر کے تمام در و دیوار کا جائزہ لیا ہوا تھا، کہاں سے جانا آنا میرے لیے آسان ہوگا۔ میں گھر کے اندر آ گئی۔ میں گھر کے اندر گئی تو میری ساس نے کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا میں جس کام کے لیے گئی تھی اس میں بہت وقت لگا تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی، سارا وقت یوں ہی گزر گیا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے میری ساس کے موبائل میں پیغام بھیجا کہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، وہ کچن میں آ جائیں۔ آدھی رات کو میری ساس کچن میں آ گئی۔
تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج ان کا پیچھا کیا تھا اور مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو اتنے برے حالات سے گزرنا پڑا۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میری ساس حیران ہوگی اور مجھے کہا، کیا تم نے سب سن لیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اب آپ خود مجھے اپنے منہ سے ساری حقیقت بتائیں کہ یہ رشید انکل کون ہے آخر۔ میری بات سن کر میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بتانے سے میرا دل ہلکا ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا صرف دل ہلکا نہیں ہوگا بلکہ میں اس مسئلے کا مستقل حل سوچ کر آئی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ کالج کے زمانے میں اور رشید ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانے اور میری شادی تمہارے سسر سے ہو گئی۔ لیکن شادی سے پہلے میں رشید سے ملا کرتی تھی اور ہماری کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ رشید نے ان سب ملاقاتوں کی تمام تصاویر دکھا کر مجھے بلیک میل کیا اور ان تصویروں کی بلیک میلنگ سے اور تصاویر اور ویڈیوز بناتا چلا گیا۔ پھر اس نے میری زندگی جیرن کر دی تھی۔ اس کے پاس میری زندگی کا ہر راز تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم اپنی سسر کی طبیعت سے واقف ہو کہ وہ کتنے سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پھر میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے اپنا گھر بچانے کی فکر لاحق ہوگی اور رشید نے میرے پڑوس میں ہی گھر لے لیا۔ اس کے بیوی بچے بھی ہیں جو دوسرے شہر میں ہیں، لیکن وہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پچھلے 10 سال سے میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوں۔ وہ میرے گھر میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ صرف رشید کی وجہ سے میں نے محلے کی عورتوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھا، کیونکہ اگر میں ان کے گھر جاؤں گی اور وہ میرے گھر آئیں گے تو یقیناً مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ شخص کون ہے جو روزانہ تمہارے گھر آتا ہے۔ پھر میرے پاس محلے کی عورتوں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں اتنے سالوں سے اذیت میں ہوں۔ میری اذیت پہلے اتنی نہیں تھی، لیکن آج سے 10 سال پہلے جب رشید نے میرے ہی گھر کے سامنے گھر لیا، تب سے میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے وہ گھر پر بیٹھا رہتا تھا، پھر اچانک سے اس نے کہا کہ ہم گھر سے باہر جایا کریں گے اور وہیں ملاقات کریں گے۔ وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں اسے اور لڑکیاں لا کر دوں۔ میں روز کسی لڑکی کو پھنسانے کی کوشش کرتی، لیکن اتنے دن سے ناکامی تھی اور میں روز ناکام واپس آ کر شکر کرتی تھی کہ کوئی بنتے ہوا اس جال میں نہیں پھنسی۔ میری شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب میری عمر 40 سال ہو چکی ہے۔ میں اپنی عمر سے کم عمر ہی نظر آتی ہوں، اس لیے وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ میں تو رشید سے بھی 5 سال چھوٹی ہوں۔ بس بیٹا، میں تمہیں کیا بتاؤں اپنی دکھ بھری داستان۔ آج تو سارا کچھ تم نے خود سن بھی لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے مجھے بلیک میل کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ سب کچھ میرے شوہر میرے بیٹے کو بتا دے گا۔ پہلے تو بات صرف شوہر کی تھی، لیکن مجھے پھر یہ خوف ہو گیا کہ میں ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میری ساس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ اس رشید کا تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ میرا کزن پولیس میں تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے رشید میری ساس کو بلیک میل کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ سب کچھ میرے شوہر۔ میرے کزن نے کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے رشید کو ایک بہت ہی برے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھیج دیا تھا اور اس کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ رشید کسی واردات کے الزام میں لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا تھا اور اب اس نے آنے والے 10 سالوں میں جیل سے باہر نہیں آنا تھا۔ امید تو یہی تھی کہ وہ جیل کے اندر ہی مر جائے گا۔ میری ساس آج بھی مجھے دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اتنا عرصہ زندگی کا اذیت میں گزارا ہے تو میرے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو۔ کاش کہ میں پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتی، لیکن میں کمزور عورت تھی اور میری کمزوری رشید کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ ساس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں دنیا کی تمام ایسی لڑکیوں اور عورتوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں جو کہ ایسے انسانوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بلیک میل ہونے کی بجائے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ایسے انسانوں کا جیل مقدر بنا دیں۔ ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈرنے سے ایسے لوگ شیر بن جاتے ہیں، بلکہ انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔